اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر کوئی تقدیر کے بارے میں آج تک جتنا جانتا ہے اور جتنا سنا ہے اور جتنا قرآن پاک سے اس کے ترجمے سے حاصل کیا ہے یا جو سمجھایا گیا ہے، اس سے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی کوئی اختیار دیا ہی نہیں گیا تھا، کیونکہ بڑے بزرگ فرما گئے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ تو یہ سن کر، یہ پڑھ کر دل میں یہ آتا ہے کہ جب ہماری کوئی مرضی ہی نہیں، جب ہمارا اختیار ہی نہیں کسی کام کو کرنے کا، کوئی خواہش کرنے کا، کوئی فیصلہ کرنے کا، تو کس بات کی آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے؟ آخر کیوں عذاب دیا جائے گا کسی عمل پہ جب ہمارا زور ہی نہیں؟ کیونکہ قرآن کی یہ صورت، جسے سورہ انسان یا سورہ دہر کہا جاتا ہے، اس کی آیت 30 میں فرمایا گیا ہے کہ اور تم جب ہی چاہو گے جب اللہ چاہے گا۔ اس سے پہلی آیت 29 ہے، ذرا اس کو بھی ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو سورہ دہر کی آیت 29 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، تو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اور تم جب ہی چاہو گے جب اللہ چاہے گا۔ یہ تو پھر بات ہی ختم ہو گئی نا بہن بھائیوں۔ ہم جب کچھ چاہ ہی نہیں سکتے، کچھ اپنی مرضی سے اختیار کر ہی نہیں سکتے، تو پھر ہم پہ عذاب یا ثواب کس بات کا، جزا یا سزا کس بات کی؟ یعنی جو نیک ہے اسے تو اللہ نے چاہا تو نیک بنا دیا، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو اللہ نے چاہا تو اسے گناہ گار بنا دیا، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ بالکل یہی سوچ آتی ہے نا ذہن میں، جب صاف تو مطلب لکھا نظر آ گیا آیت کا، اور تم جب ہی چاہو گے جب اللہ چاہے گا، تو اس کا مطلب ہم کچھ بھی اپنی مرضی سے کر ہی نہیں رہے۔ تو اللہ پاک نے سورہ کہف کی آیت 29 میں ایسا کیوں فرمایا؟ اور کہہ دو کہ یہ قرآن، یہ سچی بات تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے۔ یہاں تو انسان کو ہی اختیار دیا جا رہا ہے کہ اپنی چاہت کرو، مگر پھر سے دماغ میں سورہ دہر کی یہ آیت 30 آ جاتی ہے کہ جہاں ایک فائنل بات کہہ دی گئی ہے عربی کے ترجمے میں کہ تم چاہ ہی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اور اس کے بعد سورہ نساء کی آیت اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے۔ یعنی ہمیں دنیا میں جو بھی فائدے پہنچ رہے ہیں، جو بھی رزق پہنچ رہا ہے، جو بھی آسائشیں مل رہی ہیں، جو بھی انعام مل رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی چاہت سے ہیں۔ اور جو بھی نقصان ہو گیا کسی کا رزق تنگ ہو گیا، کسی کے حالات برے ہو گئے، کسی کو بیماریاں لگ گئیں، کسی کے نقصانات ہو گئے، تو وہ انسان کی اپنی چاہت سے ہے۔ اب یہاں پھر وہی سوال کہ رب پاک جب ہم چاہ ہی نہیں سکتے تو ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں یا ہمارے نفس ہمیں کس طرح نقصان دیں گے؟ یہ تو تیری چاہت ہے کہ تو کسی کو بھی مال، پیسے، جائیداد دے دے اور ایویں کسی کا ہاتھ تنگ کر دے، کیونکہ تو جو چاہے گا وہی ہونا ہے۔ انسان کی چاہت کیسی؟ یہ تو پھر ہماری تقدیر ہی خراب ہوئی نا۔
اور پھر بہن بھائیوں، اسی سورت انسان کی سورہ دہر کی تیسری آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، تو اب اس کی مرضی، اس کی چوائس، اس کی چاہت، اس کا اختیار کہ شکر گزار بن جائے یا ناشکرہ بن جائے، مومن بن جائے یا کافر بن جائے۔ تو کیسے بنے رب پاک؟ آپ چاہیں گے تب ہی بنیں گے نا۔ آپ کا ہی تو کہنا ہے کہ آیت 30 سورہ دہر میں کہ اور تم جب ہی چاہو گے جب اللہ چاہے گا۔ تو بہن بھائیوں، اب غور سے سنو، آج اس تقدیر کی حقیقت جو آج تک ہم تک پہنچائی گئی، اور یقین ماننا کہ پہنچانے والوں کا اتنا قصور نہیں، انہوں نے تو اپنی طرف سے کام مکمل کر دیا ہے۔ جو غلطی ہم سے ہوئی اور آج تک ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار ہم تھے، جس کی وجہ سے ہم اپنے ہر کام کو تقدیر کے کھاتے میں ڈالتے آئے، اپنی ہر کمزوری کو، ہر عیب کو تقدیر کے کھاتے میں ڈالتے آئے۔ اب اس پہ ذرا روشنی ہو جائے، اور یقین مانو کہ روشنی بالکل ایسی ہوگی جیسے آج کا دن نمودار ہوا ہے اس کالی رات کے بعد انشاءاللہ۔ قرآن کی ایک بھی کوئی آیت کا ایک بھی لفظ جو عربی میں ہے، جو جس طرح نازل ہوا، وہ آج تک ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ یہ عربی کے وہ الفاظ ہیں جو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئے تھے، آج تک اسی طرح موجود ہیں، ایک بھی زیر زبر میں فرق نہیں۔ مگر مسئلہ کہاں بنا، خرابی کہاں ہوئی، وہ ان زبانوں کا مسئلہ ہے، ان ٹرانسلیشنز کا مسئلہ ہے جو ترجمہ کر کے ہم تک پہنچائی گئیں، اپنی من مرضی کے ترجمے کیے گئے، اور ہم بنا سوچے بنا تحقیق کیے ان کو پڑھتے رہے۔ یہ وہ ترجمے ہیں جو بنا سوچے بنا تحقیق کیے ہمیں تھما دیے گئے۔ ابھی اس کا ثبوت دیتی ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ آج تک جس مسئلہ تقدیر پہ انسانوں کو کنفیوز رکھا گیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ پاک نے جو فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا، اور ہمیں اختیار دیا اپنے اعمال کو کرنے کا، اوپن ہینڈ، کہ جو چاہے کرو۔ یہ تمہاری چاہت ہے، تمہارا اختیار ہے کہ نیکی کا راستہ اپنا لو یا برائی کا۔ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ یا ناشکرے بن جاؤ، تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق اجر ملے گا۔ بھلائی کرو گے بھلائی پالو گے، برائی کرو گے برائی پاؤ گے۔ تو اب آ گئی یہ آیت پورے قرآن میں سے ایک جگہ پہ جس نے مسئلہ تقدیر کھڑا کر دیا، یہی آیت 30 سورہ دہر، جس کے معنی ہر جگہ یہ درج ہیں کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ میں نے 5 جگہ سے، یعنی 5 مختلف ویب سائٹ سے قرآن کے ترجمے دیکھے، علیحدہ علیحدہ۔ اس کو اب آپ بھی دیکھیے۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، اور تم جب ہی چاہو گے جب اللہ چاہے گا۔ تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو۔ ہر جگہ، ہر قرآن میں اس آیت کا ترجمہ یہی کیا گیا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کر رہا ہے، وہی اپنی مرضی سے اپنی پسند کے لوگوں کو نیک بنا رہا ہے اور انہیں جنت بھی دے گا، اور اپنی ہی چوائس سے وہ لوگوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ چاہت ہی اس کی ہے، انسان کو دیا ہی کچھ نہیں۔
یہاں ہم نے غلطی کر دی بہن بھائیوں۔ قرآن کیونکہ اللہ پاک نے عربی زبان میں نازل فرمایا اور ہمیں کہہ دیا گیا کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا تاکہ تم سمجھ سکو اپنے دین کے بارے میں، اپنے بارے میں۔ ہم کو چاہیے یہ تھا کہ عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کو ورڈ بائی ورڈ اپنی زبان میں دیکھتے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، اس کے لیے محنت کرتے، عربی سیکھتے، عربی سیکھنے کی کوشش کرتے۔ مگر جتنا شوق ہمیں انگریزی سیکھنے کا رہا اتنا عربی کو اہمیت نہیں دی، اور آج تک اپنا عقیدہ تقدیر کے معاملے میں اپنے ذہنوں کو خراب کیے بیٹھے رہے، نقصان میں رہے۔ کیونکہ ہمیں کیا پڑی تھی جو صحیح ترجمہ کرتے، محنت کیوں کرتے؟ بس گلے کرنا آسان ہے کہ ہمارا کیا قصور، سب تقدیر میں لکھا ہے، میرے ساتھ برا ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا، مجھے نقصان ہو گیا، یہ میری تقدیر میں لکھا تھا۔ خدا سے گلے کرتے رہے اور جو ترجمہ کر کے ہمیں پکڑا دیا گیا اس پہ راضی ہو گئے۔ اب دیکھو ہم لوگوں کے ساتھ ہوا کیا، ہماری کم علمی، سستی، جہالت کی وجہ سے۔ یہ وہ آیت ہے سورہ دہر کی آیت 30 جس کو عربی زبان سے ڈائریکٹ حرف با حرف جب ترجمہ کیا تو واو عربی میں اور کو کہتے ہیں، ماں اس سے اردو کے 3 مطلب نکلتے ہیں، نہیں، کیا، جو، تشاؤون تم چاہو، الا سوائے، ان اس کو اردو میں کہتے ہیں، یشاء اللہ جو اللہ چاہے۔ تو اب اردو ترجمہ اس کا یہ بنا، اور تم نہیں کسی شے کو چاہو سوائے کہ جس کو اللہ چاہے۔ اب ان آیات کو اکٹھے پڑھیے، سورہ دہر کی 29 اور 30، اور سمجھیے۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، اور تم جب ہی چاہو گے جب اللہ چاہے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ وہ آیت جس کا ترجمہ غلط کیا گیا، عربی الفاظ کے مطابق نہیں ہوا، اور جبکہ صحیح ترجمہ یہ تھا، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، اور تم نہیں کسی شے کو چاہو سوائے کہ جس کو اللہ چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور اب سادے آسان لفظوں میں ان دونوں آیتوں کی تفسیر یہ ہوئی کہ بے شک قرآن کی شکل میں انسان کے لیے ہدایت اپنے رب کی طرف سے پہنچ چکی ہے، تو اب تمہاری مرضی کہ اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، ان باتوں پر عمل کرو جس کی نصیحت کی گئی ہے اور جس کا حکم اللہ نے دیا، اس کے سوا کسی دوسری شے کو مت چاہو۔ تمہیں اختیار دے دیا گیا، چاہے بات مان لو یا انکار کر دو، شکر گزار بندے بن جاؤ یا نہ شکرے بن جاؤ، بے شک اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اردو کی اس غلطی کی وجہ سے ہم ایک آیت کا مطلب ہمیشہ غلط سمجھتے رہے، اور تقدیر جیسی اہم بات کو ایک مسئلہ بنا کر بیٹھ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر بات واضح فرمائی ہوئی ہے۔ تو بہن بھائیوں، یہ تھی وہ تقدیر کی سیدھی سادی حقیقت جس کو مسئلہ تقدیر بنا دیا گیا، انسان کو کنفیوز کر دیا گیا۔ کتنے اعمال انسان کے ضائع ہو گئے اس عقیدے پہ یقین کر کے کہ ہم چاہ کچھ نہیں سکتے، اللہ ہی کرتا ہے سب۔ اس بات کو، اس پیغام کو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، تسلی سے دل سے سمجھو۔ مثالیں اور ثبوت تمہارے سامنے رکھ دیے، قرآن کو سمجھو مگر صحیح ڈائریکشن سے کہ عربی کے ورڈز کا ہماری زبان میں کیا ترجمہ ہے۔ اور اب ایک آخری آیت کے ساتھ بات ختم کرتی ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے
اب اللہ پاک کی یہ آیت سن کر کہ اللہ پاک ہمارے کاموں سے غافل نہیں، وہ سب جانتا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت 148۔ اب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہ ہے وہی مسئلہ تقدیر جو آج تک تم نے سمجھا۔ اس کا ذکر بھی اللہ پاک نے یہاں کر دیا کہ تب بھی ایسے لوگ موجود تھے جو گمراہ تھے تقدیر کے معاملے میں کہ اللہ چاہتا ہے تو پھر تم چاہو گے، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں مرضی سے، یہ غلطی ہم سے ہوئی، حرام کام ہو گیا تو ہم نے کب چاہا تھا، یہ تو تقدیر تھی، اللہ نے چاہا تھا، ہم سے گناہ ہو گیا تو اب ڈھیٹ بن کر کہہ دیا کہ ہم نے کب کیا بھائی، یہ تو تقدیر تھی۔ ان کے لیے آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں اسی آیت میں کہ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ بہن بھائیوں، بہانے بنائے، گناہ کمائے اور الزام تقدیر کو دے کر ہاتھ جھاڑ کر صاف ستھرے ہو کر بیٹھ گئے تو ایسے لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، بستیاں کی بستیاں تباہ ہو گئیں، لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور آگے بھی سن لو پوری آیت، یہ کہ اب تم لوگ بھی جو یہ تقدیر کا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو تو کوئی ثبوت لاؤ کہ تمہیں اختیار نہیں دیا، تمہیں تمہاری مرضی پہ نہیں چھوڑا گیا کہ اچھائی اپنا لو یا برائی تمہاری مرضی۔ اگر ایسا نہیں تو دو کوئی دلیل سچی، کوئی ثبوت دو، تم فقط خیالی باتوں کو مان لیتے ہو، کسی کے بھی ترجمے پہ اعتماد کر لیا۔ خود سے جب تمہیں عقل دی تھی تو خود کیوں نہ سمجھے اس کلام کو اور صرف اندازے لگاتے رہ گئے، تخمینے لگاتے رہ گئے۔ یہ آیت سورہ انعام 148، اس کو اپنی آنکھوں سے اب پڑھ لینا تم لوگ بہن بھائیوں، کس قدر آئینہ دکھا رہی ہے یہ آیت سورہ انعام کی کہ دیکھو یہ ہیں تمہارے اصل چہرے، یہ نالائکیاں، سستیاں کہ بنا تحقیق کیے، بنا غور کیے کہ جب قرآن میں لا تعداد آیات ہیں کہ شکر گزار بندے بنو، تمہاری مرضی جو مرضی راستہ اختیار کرو، تم نیک کام کر رہے ہو تو اللہ کی طرف سے خیر ملتی ہے، برائی کرو گے تو تمہارے نفس کی وجہ سے برائی کما رہے ہو۔ تو ایک سنگل آیت جس میں یہ کہہ دیا گیا، وہ بھی ترجمے میں کہ تم خود چاہت کر ہی نہیں سکتے تو کیا تمہارا فرض نہ تھا کہ ذرا اس پہ غور کر لیتے؟ یہی ہے وہ غور و فکر جس کا رب پاک نے بار بار قرآن پاک میں ذکر کیا کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تمہیں شعور نہیں، کیوں نہیں کرتے آیتوں پہ غور، کیا اندھے بہرے گونگے ہو، لفظ و لفظ کیوں نہیں سمجھتے اپنی زبان میں عربی کے ساتھ سمجھ کر، تو آج اتنے بڑے فتنے کا شکار نہ بنے ہوتے کہ تقدیر نے مار دیا اور اپنے عظیم پروردگار کے اصولوں کو جانتے، آج تک دھوکے میں پڑے نہ رہتے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آج بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے سچے دل سے، اپنے عقیدے کو، اپنے دین کو، اپنی عقل کو، اپنے یقین کو صحیح سمت پہ لاؤ تاکہ اگلی منزلیں آسان ہو جائیں، بنا تحقیق، بنا غور و فکر، بنا عقل استعمال کیے جانوروں کی طرح اندھا دھند تقلید نہیں کرنی۔ اللہ کی بات کو سمجھنا ہے، ہر مسئلے کو سمجھنا ہے۔ قرآن پاک میں ہر بات اللہ نے کھول کے بیان فرمائی ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔